جا رہا ہے۔ میں نے کہا بیٹی اماں تمہارا کوئی اولاد نہیں؟ فرمایا الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، میرے دو بیٹے ہیں، ایک کا نام اسماعیل ہے، ایک کا نام اسحاق۔ میں نے کہا بی بی آپ کا نام کیا؟ فرمایا وذکر فی الکتاب مریم۔ ہم مالک ابن دینار فرماتے ہیں کہ میں نے سارے سفر میں جب کلام کیا بی بی نے جواب نہیں دیا، قرآن کی آیت ہر جواب میں قرآن کی آیت پڑھتی رہی۔ میں حیران ہو گیا، میں نے کہا کہ اماں تیری قرآن پہ کتنی بڑی نظر ہے؟ تو اس نے کہا لعلہم یتفکرون، یہی تو قرآن کہتا ہے کہ میرے اندر فکر کرو، میرے اندر غور کرو۔ تو اسلام تمہیں وہ عورت بنانا چاہتا ہے کہ تیری زبان پہ قرآن ہو، تیرے بدن پہ قرآن کے احکام ہوں، تیری قول میں، تیرے اعمال میں، تیرے افعال میں، اور تیری عزت و عفت کا اتنا محافظ بنانا چاہتا ہے کہ جیسے قیمتی موتی صدف سے باہر نہیں آتا، جیسے ڈائمنڈ کو کوئی کھلے عام سڑکوں پہ نہیں پھینکتا، جیسے اہم سے اہم قیمتی نوٹ کو کوئی ایسے نہیں پھینک دیتا۔ اسلام نے تمہیں عزت دی ہے، عفت دی ہے، حیا دیا ہے، شرم دیا ہے، اور اگر یہ سارا قائم ہے تو حجاب سے قائم ہے، اور اگر محمل نہ رہا تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ عزت بھی گئی، غیرت بھی گئی، لیلا بھی گئی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ مسجد مستشفیٰ میں ڈاکٹر حضرات کے زیر اہتمام اس پروگرام میں اسلام اور عورت کے عنوان پہ جو دروس ہو رہے ہیں، ان دروس میں الحمدللہ ثم الحمدللہ احکام پردہ کے بارے میں تقریباً اپنے علم کے مطابق طالب علمانہ کاوش کے ساتھ جتنی امکان تھا وہ عرض کر دیا۔ تو اب اسی طرح مجموعی طور پہ یہ بات سمجھیں کہ اللہ نے، اسلام نے عورت کو اتنا بڑا عزت، شرف اور مقام بخشا ہے، جیسے میں نے آپ کے سامنے یہ آیت تلاوت کی کہ اللہ نے کوئی فرق نہیں رکھا، مسلمین مسلمات، مومنین مومنات، قانتین قانتات، صادقین صادقات، صابرین صابرات، یعنی جو صفتیں مردوں کی ہیں وہی صفتیں عورتوں کی ہیں۔ مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں، عبادت گزار مرد اور عبادت گزار عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی حفاظت کرنے والی عورتیں، اللہ کا ذکر کرنے والے مرد، اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں۔ کسی چیز پہ آپ دیکھیں قرآن مساوات۔ اسی طرح مساوات کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ ہم اپنے عقل سے مساوات کا ترجمہ گھڑیں، کوئی کہے کہ جی 5 انگلیوں کو برابر کر دو، تو اگر ہم ان کو برابر کریں گے تو آپ تو بیکار ہو جائیں گے، آپ کوئی چیز پکڑ ہی نہیں سکتے، آپ ہاتھوں سے کام ہی نہیں کر سکتے، پھر آپ کے اور ایک چوپائے کے پاؤں یا ہاتھ میں کیا فرق رہے گا؟ یہ جو اللہ نے فرق رکھا ہے کہ بھئی یہ ابہام ہے، یہ سبابہ ہے، یہ وسطیٰ ہے، اور بن خنصر ہے، یہ بن سر ہے، اور یہ اتنا چھوٹی ہے، پھر یہ یہاں ہے، پھر یہ یہاں ہے، پھر فاصلہ ہے، پھر یوں ہے، پھر اس کے گلائی میں، طول میں، عرض میں جو فرق ہے، اسی میں تو حکمت ہے۔ اگر سب ایک جیسے ہوں تو سوال ہی پیدا نہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالی ہمارے منہ میں جو اللہ نے دانت رکھے ہیں، اگر ان سب کو ایک سائز میں بنا دیں کہ داڑھ بھی ویسی ہو، ان میں یہ مساوات ہونی چاہیے، یہ تو کبھی نہیں ہو سکتا۔ پاؤں کی انگلیوں میں جی مساوات ہونی چاہیے، اور اگر کل ایک جاہل یہ مطالبہ کرے کہ جی عورتوں کو حمل ہوتا ہے، مردوں کو بھی ہونا چاہیے، مساوات ہونی چاہیے، یہ تو جہالت ہے، یہ تو اتنی بڑی یعنی واضح بےہودگی ہے کہ جس کا کوئی صاحب عقل انسان تصور ہی نہیں کر سکتا۔ اللہ نے جہاں مساوات ہے وہاں مساوات رکھی کہ مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں۔ فرمایا خلقناکم من ذکر و انثی، تو ہم نے
سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے. اسی طرح فرما دیا ہے کہ اگر مسلمان مرد ہو سکتا ہے تو عورت بھی ہو سکتی ہے. مومن مرد ہو سکتا ہے تو عورت بھی ہو سکتی ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ عابدہ اور عالمہ اور مفسرہ اور محدثہ بڑی صحابیہ یعنی عورت ہو سکتی. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے عورت کو وہ عزت و مقام بخشا ہے کہ اگر صاحب عقل، صاحب خرد، صاحب فکر و نظر غور کرے تو اس کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ اسلام نے بڑی عزت دی ہے، اور جہاں مساوات نہیں کی وہاں نہ کرنے میں بہتری. اب دیکھیں نا جی کہ روشنی ہر کسی کو اچھی لگتی، لیکن رات کو آپ کو نیند نہیں آتی جب تک کہ آپ روشنی ختم نہ کریں، پھر آپ کو اندھیرے کی ضرورت. آپ دن میں سوتے ہیں تو آپ جناب کھڑکیوں پہ اور دروازوں پہ اور بڑے دبیز پردے ڈالتے ہیں، کیوں بھی ماحول خوابناک ہو جائے، اس میں تھوڑا اندھیرا ہو جائے. اگر روشنی ہوگی تو نیند نہیں آئے. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اسلام نے جو اس کو حریت دی، آزادی دی. اب جن چیزوں میں اللہ نے ایک اس کے نیچر میں فرق ہے، فطرت ہے کہ عورت میں قوت انفعالیت اور مرد میں فعالیت، اللہ نے یہ دو چیزیں رکھی ہیں. اچھا، اسی طرح کوئی عورت جو ہے وہ نبی نہیں بن سکتی، کیونکہ اس کے اندر نقصان ہے. دین کا نقصان ہے کہ ایک عورت ہے ایام حیض میں نماز نہیں پڑھ سکتی. ایک آدمی پورا مہینہ نماز پڑھے اور ایک عورت جو ہے وہ 21 دن نماز پڑھے یا 23 دن نماز پڑھے، صاف بات ہے اس کے ثواب کو تو نہیں پہنچ سکتی. اسی طرح ایک عورت ہے، اس کے نفاس کے دن بعض اوقات وہ 40 دن تک ممتد ہو جاتے ہیں، وہ نماز نہیں پڑھ سکتی. بعض اوقات عورتیں جو ہیں وہ استحاضہ کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتی ہیں. تو اس لیے اللہ کا نظام ہے کہ عورت نبی نہیں بن سکتی، لیکن نبی کی ماں بن سکتی، نبی کی بہن بن سکتی، نبی کی بیٹی بن سکتی، نبی کی بیوی بن سکتی ہے. اس طرح اللہ نے اس کے مقام پہنچا. تو اسی ضمن میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بعض چیزوں میں خاص طور پہ مستشرقین اور مستشرقین کے بعد ہمارے بعض وہ مفکرین جن کے افکار کو باطل نے خریدا ہے. ہمارے بڑے بڑے اصحاب قلم ہوتے ہیں، بڑے بڑے اصحاب فکر و نظر ہوتی ہیں، اور ہم ان کی باریکیوں اور ان کے پسے پردہ نہیں پہنچ سکتے، لیکن وہ حالانکہ بیچارے جو ہیں ان کو کسی رنگ میں خریدا جا چکا ہو. تو وہ سب سے بڑا اعتراض یہ کرتے ہیں کہ دیکھو جی یہ کیا مساوات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے دو عورتوں کی شہادت کو ایک مرد کے برابر کر دیا. اور یہ مسئلہ کسی مولوی کا نہیں بلکہ قرآن نص ہے. وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، اگر تم دو گواہ نہ لا سکو، دو مرد نہ ملے تو پھر ایک مرد کے مقابلے پہ دو عورتیں. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو جی اللہ نے یہاں گویا کہ عورت کو آدھا کر دیا مرد کے، کہ اس کی گواہی جو ہے وہ آدھی ہے. اسی لیے پھر اس کو وہ ذرا عجیب انداز میں پھیلاتے ہیں کہ دیکھو جی وہ ہم پارلیمنٹ میں MNA ہے لیکن جی آدھی ہے، وہ دیکھو جی وہ تو منسٹر ہے لیکن دیکھو جی مولوی کہتے ہیں وہ آدھی ہے، دیکھو جی وہ تو ایک بہت بڑے کالج کی پرنسپل ہے لیکن مولوی صاحبان کہتے ہیں جی آدھی ہے. ایسی مثالیں دے کر، ایسی استہزاء و تضحیک کے ذرائع بنا کر دراصل وہ مولوی کی توہین نہیں کرتے، وہ اسلام کے ساتھ اپنے بغض کا اظہار کرتے. حالانکہ بڑا سیدھا سا معاملہ ہے، بڑا سمپل سا معاملہ ہے، اس میں کوئی جھگڑے والی بات ہی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو منشأ ہے اسلام، بات کو سمجھیں. اب دیکھیں مثال کے طور پر
ہر معاملے میں 2 گواہ کافی ہے. واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. اللہ نے قانون بنا دیا ہے کہ ہر معاملے میں چاہے کروڑوں کا معاملہ ہو، کیونکہ پہلے اس سے جو آیت ہے ذات تداینتم بدین الی اجل مسمى معاملات ہیں کہ اگر تم نے کسی کو قرض دیا ہے، قرض کی ایک مقدت رکھی ہے، تو بھائی لکھ لیا کرو، اپنے معاملات کو تحریر میں لے آؤ اور اس پہ گواہ لے آؤ تاکہ تمہارے جھگڑے نہ ہوں. اور گواہوں کے لیے ضروری ہے کہ 2 گواہ ہوں، اور اگر اتفاق ہے کہ 2 گواہ ہمیں نہیں ملے، ایک مرد ملتا ہے تو ایک مرد اور 2 عورتیں ملا لو. لیکن ہر بات کو سمجھیں کہ ہر معاملے میں کروڑوں کا نہیں، اربوں ڈالر کا اگر آپ کا معاہدہ ہے تو 2 گواہ کافی ہیں شریعت. اور دکھ تو ہمیں تب ہوتا ہے کہ جب دنیا کے انسانوں کے بنائے ہوئے قانون کے ماہرین جو ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں، جن کا اپنا قانون جو ہے ایک عجیب ایسا گورا کا دھندا ہے کہ اس میں کمزور پھنستا چلا جاتا ہے اور طاقتور اس کو توڑ دیتا ہے. وہ اعتراض کرتے ہیں اسلام. کتنے دکھ کی بات. یعنی آپ اندازہ کریں کہ اسلام کہتا ہے کہ ارب ڈالر کا معاہدہ، 2 گواہ، السلام علیکم، بات ختم ہو گئی. اور جدید قانون کہتا ہے کہ جی اگر پرونوٹ بھی لکھا گیا ہے، باقاعدہ اس پہ اسٹمپ کیا گیا ہے، لیکن اس کی ایک مدت ہے، مدت گزر گئی تو اب یہ ویلڈ نہیں رہا. دیا بھائی اگر مدت گزر گئی، جس کے پیسے وہ تو مر گیا، غریب اس کا کیا گناہ ہے؟ اور جی آپ نے ان ٹائم جو ہے نا وہ کیس دائر نہیں کیا. یعنی آپ اندازہ کریں، پرونوٹ لکھا ہوا ہے، اسٹمپ لگے ہوئے، لیکن یہ ٹائم نہیں ہے، ٹائم بارڈ ہو گیا. آپ نے ایک آدمی کو پیسے دیے، اس نے آپ کو چیک دیا، اور وہ چیک جو ہے بالکل یعنی 100% غلط. کہا جی بس ٹھیک ہے، وقت گزر گیا، زیادہ سے زیادہ آپ 420 کا استغاثہ کر دیں عدالت. اب آپ کورٹ میں جائیں گے جناب، سول کورٹ میں. اگر آپ کے حق میں فیصلہ بھی ہو جائے وہ اپیل کر دے گا سیشن میں، سیشن میں بھی آپ کے حق میں فیصلہ ہو جائے وہ جائے گا ہائی کورٹ میں، اس میں بھی آپ کے حق میں چلا جائے وہ جائے گا فل بینچ ہائی کورٹ میں، اس میں بھی آپ کے حق میں فیصلہ ہو جائے وہ جائے گا سپریم کورٹ میں، سنگل بینچ میں، پھر ڈبل بینچ میں، پھر فل بینچ میں، اتنے تک انشاءاللہ یہ آپ مر جائیں گے یا وہ مر جائے گا. اتنا عرصہ مقدمات کو لگے گا. ہمارے ہاں ایک مسئلہ مشہور ہوتی ہے کہ جی دیوانی مقدمات کا معنی ہے آدمی دیوانہ ہو جائے، اور یہ حقیقت. اب دیکھیں اسلام کا عدل دیکھیں کہ اسلام کہتا ہے کہ ارب ڈالر کا معاملہ ہے تو 2 گواہ چاہیے، لیکن مرد اور عورت کے زنا کے لیے 4 گواہ چاہیے. کیوں بھائی 2 گواہ؟ یعنی اس اللہ کے ہاں، اسلام کے ہاں ایک عورت کی عزت و عفت و 1000 نہیں، خرب ڈالر سے زیادہ قیمتی ہے. یہ نہیں کہ جس عورت پہ مرضی ہے تہمت لگا دو، جس بندے کو مرضی ہے زنا کی سزا دلوا دو، اور تمہارا تو کچھ نہیں بگڑے گا. لیکن جس عورت پر نعوذ باللہ زنا کی تہمت لگ گئی، اب وہ لوگ اس قیمت کو کیا سمجھیں کہ جن کی 9 سال کی بچیاں جو ہیں حاملہ ہو جاتی ہیں، جن کے ملکوں میں 1 لاکھ بچہ ہر سال حرامی پیدا ہوتا ہے، ان کو کسی کی عفت و عصمت کی کیا پتہ یا قیمت کا کیا اندازہ ہو سکتا. میں ایک اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ ایک ماں نے کہا کہ ویکینڈ تھی، یعنی چھٹی کے دن تھے، سیٹرڈے سنڈے کا دن تھا، تو اس نے کہا کہ میری بچی جو ہے وہ 8 سال کی ہے. تو میرا خیال یہ تھا کہ چونکہ ہمارا ویکینڈ پہ باہر جانے کا کوئی پروگرام نہیں بنا ہے، تو آج اپنی بچی کے ساتھ گھر میں رہوں گی اور بیٹھیں گے، ہم باتیں کریں گے، اور اچھا گھر میں بیٹھ کے کھانا وانا خود پکائیں گے، کھائیں گے. اور ساتھ میرے دماغ میں یہ بھی خیال تھا کہ بچی اب آہستہ آہستہ بڑی ہو رہی ہے، تو میں اس کو تھوڑا سا جنس کے مسائل پہ یعنی سیکس کے مسائل پہ بھی کچھ تھوڑا سا گائیڈ کرتی ہوں، تھوڑا تاکہ سمجھ جائے. تو اس نے کہا کہ جب میں نے اس سے بات کی تو مجھ سے زیادہ ماشاءاللہ اپروچ تھی اس کی، یعنی 8 سال کی بچی کی اپروچ ماں سے زیادہ تھی جس نے کئی بچے جینے ہوئے. کہ ہاں یہ عالم ہو، ان کو تو یہ مسائل سمجھ نہیں آ سکتے. ان کے نزدیک عفت، ان کے نزدیک عصمت، ان کے نزدیک کسی عورت کا کنوار پن،
ان کے نزدیک کسی دوشیزہ کا کنوارا ہونا، ان کے نزدیک کسی کا باکرا ہونا، ان کے نزدیک کسی کا پاک صاف ہونا، یہ تصور ہی نہیں ہے، تو پھر ان کو آدمی کہتے ہیں مسائل سمجھا سکتا ہے۔ اسی لیے ہم اپنی بیٹیوں سے، بہنوں سے گزارش کرتے ہیں کہ یا تو مکمل طور پہ آپ مغربی نظام کو قبول کر لیں، چھوڑ دیں اسلام کو، نکل جائیں آپ اسلام، اور اگر آپ نے اسلام کا نام لینا ہے تو پھر اسلام کو رسوا نہیں، پھر اسلام کے مبادی کو سمجھیں، اسلام کے اصولوں کو سمجھیں۔ اسلام کے نزدیک تیری عزت و عفت اتنی قیمت ہے کہ یہاں 4 گواہوں کی ضرورت۔ اچھا، دیگر معاملات میں تو عورت گواہ بن سکتی ہے، زنا کے معاملات میں عورت گواہی نہیں بن سکتی۔ یعنی آپ اندازہ کریں، اسلام کی باریکی دیکھیں، اس کے اللہ کے احکام کے اندر وہ جو دقت ہے، وہ جو گہرائی ہے، وہ جو گہرائی ہے، اس پہ غور کریں، سمجھیں۔ اچھا، اسلام نے کہا کہ 2 عورتیں گواہی دیں تو 1 کے برابر ہوگی، کیوں؟ اللہ نے فرمایا ان تذکر احداہما، کہ عورتوں میں مشغولیت ہوتی ہے، گھر کے کام کاج ہوتے ہیں، اور ہو سکتا ہے ایک بھول جائے تو دوسری اس کو یاد دلا سکے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اچھا بندے بھی بھول سکتے ہیں، مرد بھی بھول سکتا ہے، لیکن نسیان اس مرد کے مقابلے پہ عورت میں زیادہ ہوتا ہے۔ اصولی بات ہے کہ جو جتنا زیادہ کام ہوگا، لہو لعب ہوگا، مشغولیت ہوگی، تو اتنا آدمی بھول جاتا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے، علماء نے لکھا ہے کہ اس کی شہادت کو اللہ نے 2 عورتوں کی شہادت کو 1 کے برابر قرار دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اسلام یہ چاہتا ہے کہ عورت گواہ ہی نہ بنے، تاکہ وہ عدالتوں کے اور گواہیوں کے اور چکروں میں پڑے ہی نہیں، اس کا یہ کام ہی نہیں ہے، اس کو گواہ مت بنا، وہ تو مجبوری تھی۔ اِلَّمْ تَكُونَا رَجُلَيْنِ، قرآن کو سمجھو، اللہ کہتے ہیں کیونکہ اب ہم سفر میں ہیں، مسافر ہیں، فَإِلَّمْ تَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، اگر 2 مرد نہ ہوں، نہ ملیں، گواہ نہیں ملتے، 1 مرد مل رہا ہے، 2 عورتیں مل رہی ہیں، بندہ مر رہا ہے، وہ وصیت کر رہا ہے، اب کیا کرو بھائی؟ چلو بھائی 1 کے ساتھ 2 کی شہادت۔ ورنہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ عورت کا مقام گھر ہے، عورت کا مقام 4 دیواری ہے، عورت کا مقام اس کا اپنا مسکن ہے، عورت کا مقام کچہری نہیں، عورت کا مقام تھانہ نہیں، عورت کا مقام کورٹ نہیں، عورت کا مقام عدالتوں کے دھکے کھانا اور چکر لگانا نہیں، عورت کا یہ مقام نہیں ہے کہ وہ بیچاری گھروں سے نکل کے گواہ ہے تو گواہ جانا پڑے گا جب بھی عدالت بلائے۔ اچھا، اگر بن جائے تو پھر اکیلی نہ ہو، کم از کم 2 جو ہیں 1 گواہی کے برابر، تاکہ 1 تو اکیلی عورت کا آنا مسئلہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب آدمی کورٹ میں پیش ہوتا ہے، مدعی کا بھی وکیل ہے اور مدعا علیہ کا بھی وکیل۔ اب عورتیں گواہی دے رہی ہیں جس کے حق میں، اگر 1 عورت کی گواہی 1 مرد کے برابر ہوتی، تو جب وہ عورت گواہی دینے کے لیے آتی تو جو وکیل ہے، جو اس کا مخالف وکیل ہے، لائر ہے، وہ کرا سکتا نیشن میں، یعنی جرا کے اندر وہ تو اس کا جناب اللہ معاف کرے، اس کا تمام شجرہ نسب کھول کے رکھ دے گا کہ جناب یہ عورت گواہی دینے کے لیے آئی، عورت ہو کے گواہی کے لیے آئی ہے، یہ رات عورت کا کام گھر میں بیٹھنا ہے، کیوں آئی ہے گواہی؟ اس کے ناجائز تعلقات ہیں، یہ تو اپنی دوستی نبھانے کے لیے آئی ہوئی ہے، ورنہ عورت کسی کے لیے گھر سے نکلتی ہے جناب، تو آپ تو مقدمہ جیتیں یا ہاریں، اس پہ تو الزام لگ گیا، اس کی عزت تو ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ مقدمے کو آگ لگائیں، آپ ہار جائیں یا جیت جائیں، لیکن اس نے اپنے موکل کو بچانے کے لیے، اس کی شہادت کو بے اثر کرنے کے لیے، جس سے گواہی دے رہی ہے اس کے حق میں دوستی لگا دی کہ جناب اس کے ناجائز تعلقات۔ اور یہی آج کل معاشرے میں ہو رہا ہے، آج بھی آپ کے انڈو پاک میں اور دیگر ممالک میں آپ دیکھ لیں کہ اگر کوئی چوری ہو گئی ہے، کوئی ڈکیتی ہو گئی ہے، کوئی گھر کا نقصان ہو گیا ہے، پولیس سب سے پہلے آ کے یہ پوچھتی ہے کہ جناب آپ کے ملازم کتنے عرصے سے ملازم ہیں، آپ کے گھر میں کون آتا جاتا ہے، آنے جانے والوں میں جناب کوئی آدمی غلط تو نہیں، آپ کے پاس آنے جانے والوں میں کسی آدمی نے آپ کی لڑکی کا رشتہ تو نہیں مانگا تھا، آپ نے انکار کر دیا ہو، آپ کے آنے جانے والوں میں کسی کی آپ کی لڑکی کے ساتھ کوئی چیٹنگ کے دوران غصہ ناراضگی ہوئی، اس نے دھمکی دی، سب سے پہلے کام یہیں سے شروع کریں گے وہ۔
اچھا، اور اس کے بعد جناب جب کسی مدعی یہ گناہ ہے